اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل 600 عیسوی بروز جمعہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ خانہ کعبہ میں ولادت کا شرف آپ کا خصوصی امتیاز ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور کنیت ابو طالب ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں، اس لحاظ سے آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد ہوئی۔ ابتدائی سے آپ کی پرورش و تربیت حضرت کے سایہ عاطفت میں ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، اس وقت حضرت علی کا سین مبارک 9 سال تھا۔ خانہ کعبہ کے قریب سب سے پہلے نماز قائم کرنے والوں کی جو صف بنی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور جناب ختیجہ شریک تھے۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر حضرت علی نے کمسنی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نصرت پر لبیک کہا، جس کے عوض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی، وصی اور خلیفہ قرار دیا۔ حضرت علی کی پوری زندگی انتصار رسالت اور تبلیغ و قیام عدالت کی جدوجہد سے عبارت ہے۔ وہ ہجرت کا پرخطر موقع ہو یا بدر و احد و خندق و حنین کا میدان کارزار، آپ نے ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت، آپ کی وفاداری، آپ کا جذبہ ایثار اور حق کے لیے ہجرت اور جہاد، یہ وہ صفات تھیں جنہوں نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنا دیا تھا۔ حضرت علی جس طرح عدل و شجاعت میں بے مثال تھے، اسی طرح علم و حکمت میں بھی اپنی نظیر آپ تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی علمی فضیلت، آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور آپ کے تقوی اور تفقہ کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا ہے۔ حضرت علی کا پہلا عقد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سن 2 ہجری میں ہوا۔ جناب سیدہ کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا حضرت علی اور جناب سیدہ کی اولاد ہیں۔ جناب سیدہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے دیگر ازواج سے عقد کیے، جن سے متعدد اولادیں ہوں، جن میں حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت محمد بن حنفیہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے حیات دنیاوی کے 63 سال گزار کر 21 رمضان 40 ہجری کو شہادت پائی۔ آپ کی شہادت ابن ملجم کی ضربت سے ہوئی، جس نے حالت نماز میں آپ کو زخمی کیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب پیغمبر خدا کے جانشین، وصی اور خلیفہ تھے۔ آپ کی علمی فضیلت، اخلاقی عظمت اور فضیلت و منقبت میں متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ کی ولایت کی سند میں قرآن کی متعدد آیات نازل ہوئیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی، حکم نجوہ پر عمل، سورہ برات کی تبلیغ آپ کا امتیاز خصوصی ہے۔ آپ نفس رسول ہیں، اس لیے آپ رسول کے تمام کمالات باستثناء نبوت کا آئینہ ہیں، اور چونکہ جناب ختمی مرتبت کے کمالات میں تمام انبیاء کے کمالات شامل ہیں، اس لیے حضرت علی بھی تمام انبیاء کے کمالات کا مظہر ہیں۔ آپ وجہ اللہ ہیں، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، آپ کا ذکر عبادت ہے، اور آپ کی محبت کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات محمد و آل محمد کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ که نگین پادشاهی دهد از کرم